السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اور ناولس چینل۔ ہمارا لاسٹ ناول تعبیر عشق کو آپ لوگوں نے بہت پیار دیا اور بہت سپورٹ کیا، اس کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ۔ میں لے کر آ گئی ہوں آپ لوگوں کے لیے ایک نیا ناول، شفائے ذلت۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ میرے اس ناول کو بھی پسند کریں گے، جس طرح آپ لوگوں نے تعبیر عشق کے ناول میں جو ہے مجھے سپورٹ دیا، اس ناول میں بھی مجھے آپ لوگوں کا سپورٹ چاہیے۔ آپ لوگوں نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور مجھے سپورٹ کریں۔ چلیں پھر ہم چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ پنچایت کے تمام بڑے بوڑھے وہاں موجود تھے۔ صحن میں خاموشی کا ایک گہرا راج تھا۔ سویرا صحن میں ہوئے ایک کونے میں کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شدید خوف اور حیرت تھی۔ وہ آج ہی شہر سے گاؤں آئی تھی، اپنے چچا اور چچی سے ملنے آئی تھی۔ وہ ایک پڑھی لکھی اور سمجھدار لڑکی تھی۔ اسے ذرا بھی اندازہ نہ تھا کہ کیا ہوگا۔ سامنے جج کے روپ میں چودھری کا بیٹا بیٹھا تھا۔ فارس سر جھکائے زمین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ فارس، جسے وہ اپنا چھوٹا بھائی مانتی تھی، اس سے ایک انجانے میں بڑی غلطی ہوئی۔ اس غلطی کا بدلہ اب سویرا کو بھرنا تھا۔ چچا اور چچی کی ممتا آج خاموش تھی۔ خون کے بدلے خون کا مطالبہ ہوا تھا یا پھر لڑکی کو ونی کرنے کا حکم۔ سویرے کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے لگا جیسے سانسیں رکنے لگی ہیں۔ سویرا کو ونی کیا جائے گا، چودھری بولا۔ یہ فیصلہ سن کر سویرا کے پیر لڑکھڑائے۔ اس کے والدین اس دنیا میں نہیں تھے۔ چچا چچی نے ہی اسے پالا پوسا تھا، مگر آج وہ بھی اپنی اولاد بچا رہے تھے۔ سویرا نے بے بسی سے سب کو دیکھا۔ شہر کی تعلیم یہاں کسی کام نہ آئی۔ وہاں موجود ہر شخص جیسے پتھر کا تھا۔ احتشام کے گھر اسے بھیجا جانا طے ہوا۔ وہ شخص جو برسوں سے بستر پر تھا، ایک مفلوج انسان کے ساتھ اس کا نکاح۔ سویرا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اس نے فارس کی طرف آخری بار دیکھا، مگر فارس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ جرگے کا فیصلہ اٹل اور بہت کٹھور تھا۔ عزت کے نام پر قربانی سویرا کی تھی۔ تعلیم یافتہ لڑکی آج رسموں کی بھینٹ چڑھی۔ اس کے خواب ایک پل میں بکھر گئے۔ چودھری نے زور سے اپنا فیصلہ سنایا۔ سفید چادر سویرا کے سر پر ڈال دی۔ وہ اب ایک زندہ لاش بن چکی تھی۔ اسے احتشام کے حوالے لے جایا گیا۔ حویلی کے تاریک کمرے میں اسے لایا گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی سویرا کا دل ڈوب گیا۔ کمرے میں ادویات کی کڑی بو پھیلی تھی۔ سامنے بستر پر احتشام بے بس و حرکت تھا۔ اس کی آنکھیں چھت کی طرح جمی ہوئی تھیں۔ سویرا نے ہمت کر کے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ شخص زندگی کی ہر رمق کھو چکا تھا۔ نہ وہ ہل سکتا تھا، نہ کچھ بول سکتا تھا۔ سویرا کے خواب پل بھر میں راکھ ہو گئے۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی مہندی کو دیکھا۔ اسے اپنی تعلیم اور ڈگری بہت یاد آئی۔ کیا میری قسمت کا یہی فیصلہ ہونا تھا؟ وہ فرش پر گر کر بری طرح رونے لگی۔ اس کی سسکیاں کمرے کی دیواروں سے ٹکرائیں۔ احتشام کے وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ وہ ایک جیتا جاگتا مگر مردہ انسان تھا۔ سویرا کو اپنا مستقبل ایک اندھیرا لگا۔ اسے اپنے چچا کی بے حسی یاد آئی۔ فارس کے گناہ کی سزا اسے مل رہی تھی۔ وہ ساری رات بستر کے پاس بیٹھی رہی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو تھمنے نہ تھے۔ وہ بار بار اپنی تقدیر کو کوس رہی تھی۔ ایک پڑھی لکھی لڑکی اپاہج کی قیدی تھی۔ صبح کی پہلی کرن بھی اسے کالی لگی۔ سویرا ساری رات فرش پر بیٹھ کر روتی رہی۔ احتشام خاموشی سے اسے روتا ہوا دیکھتا رہا۔ اسے اپنے گھر والوں پر شدید غصہ آیا۔ وہ خود بھی تو سویرا کی طرح قیدی تھا۔ اس سے بڑی جائیداد کا وہ اکیلا وارث تھا۔ بچپن میں ہی اس کے ماں باپ مر گئے تھے۔ مامی اور ماموں نے ہی اسے پالا تھا۔ ان کی ایک بیٹی مینا اور بیٹا تھا۔ مینا بچپن سے ہی احتشام کی منگیتر تھی۔ احتشام اس سے بہت جنونی محبت کرتا تھا، مگر ایک حادثے نے سب کچھ بدل دیا۔ وہ اپنے روزمرہ کاموں کے لیے مفلوج ہو گیا۔ اس نے ایک دن مامی سے شادی کا کہا، مینا اور میرا نکاح کر دیں۔ مامی نے یہ سن کر بہت ہنگامہ کیا۔ وہ ایک معذور کو بیٹی نہیں دینا چاہتی تھی۔ ماموں بھی اب اپنی اوقات بھول چکے تھے۔ انہوں نے پڑھائی کا جھوٹا بہانہ بنایا۔ مینا کو فوراً باہر کے ملک بھیج دیا۔ احتشام تنہا اس کمرے میں رہ گیا۔ ماموں اور مامی اب بالکل لاپرواہ تھے۔ انہیں صرف احتشام کی دولت سے مطلب تھا۔ وہ سارا دن فون ہاتھ میں رکھتا تھا۔ وہ مینا کو یاد کر کے کال کرتا، مگر مینا ہمیشہ بہت بیزاری دکھاتی تھی۔ وہ اس کی آواز سننا نہیں چاہتی تھی۔ احتشام کا دل اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ وہ اپنی بے بسی پر تڑپ پر رہ جاتا۔
लड़की की सुबह की पहली किरण अंदर आई। सवेरा फर्श पर बैठे बैठे ही सो गई थी। इसकी सूजी हुई आंखें देख कर ही दुख रही थी, दुख बयान कर रही थी। एहतशाम रात भर जागा रहा और इसे देखता रहा। इसे सवेरा के वजूद से शदीद चिढ़ हो रही थी। वो लड़की इसे अपने कमरे में बोझ लगी। सवेरा की आंख खुली तो इसने एहतशाम को देखा। सवेरा ने नर्म आंखों से एहतशाम की तरफ देखा। इसके दिल ने एक गहरा फैसला कर लिया था, अब यही मेरा नसीब है, इसने सोचा। इसने अपने दुख को अंदर ही अंदर दफन कर दिया। वो अब इस रिश्ते पर अफसोस नहीं करना चाहती थी। इसने सोचा कि खिदमत से सब ठीक होगा, मगर वो इस शख्स की हकीकत से नावाकिफ थी। वो नहीं जानती थी एहतशाम इसकी किस्मत नहीं, वो तो इसकी ज़िंदगी में बड़ी आजमाइश था, एक ऐसी आजमाइश जो इसे तोड़ कर रख देगी। सवेरा ने हिम्मत करके अपना हाथ आगे बढ़ाया। वो चाहती थी कि एहतशाम को सहारा देकर उठाए, मगर जैसे ही इसने इसे छूने की कोशिश की, एहतशाम के जिस्म में गुस्से की लहर दौड़ गई। इसने पूरी कुव्वत से सवेरा का हाथ झटक दिया। इसके चेहरे पर शदीद कराहत और गुस्सा था। दूर रहो मुझसे, इसकी आंखें पुकारी। सवेरा इस अचानक वार पर बिल्कुल दंग रह गई। इसके हाथ हवा में ही मुअल्लिक रह गए थे। एहतशाम की नज़रों में तस्लील का गहरा समंदर था। वो इसे बताना चाहता था कि वो इसे नापाक समझता है। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं। इसका खामोश लहजा सवेरा के दिल पर लगा। सवेरा की आंखों में आंसू तेजी से जमा हुए। वो तो सिर्फ इसकी तकलीफ कम करना चाहती थी, मगर एहतशाम इसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चोट समझने लगा था। इसने मुंह फेर कर दीवार की तरफ देखना शुरू किया। वो इसे जता रहा था कि वो इसे देखना भी नहीं चाहता। सवेरा वहीं बुत बनी खड़ी अपनी किस्मत को देखती रही। इसे लगा जैसे किसी ने इसके मुंह पर थप्पड़ मारा हो। वो एक बनी की गई लड़की थी, कोई गुनहगार नहीं, मगर एहतशाम का रवैया किसी जल्लाद जैसा कठोर था। वो अपनी माजूरी का सारा गुस्सा इस पर निकाल रहा था। इसे लग रहा था सवेरा इसकी बेबसी का तमाशा देखती है। चली जाओ यहाँ से, इसकी खामोशी में ये हुक्म था। सवेरा ने अपने आंसू साफ किए और पीछे हट गई। वो इसके बिस्तर के पास जाने से अब डर रही थी। एहतशाम की झड़की ने इसे अपनी औकात याद दिला दी। सवेरा अभी अपनी झड़की का दुख संभाल भी ना पाई थी। एहतशाम ने गुस्से में जोर जोर से बेड पर हाथ मारा। वो अपने हेल्पर को पूरी कुव्वत से आवाज़ें देने लगा। अमजद, अमजद, कहाँ मर गए हो तुम? इसका लहजा कड़वा था। अमजद जो बाहर सहन में था, भागा भागा कमरे में आया। वो हाँफता हुआ एहतशाम की सिरहाने आ खड़ा हो गया। जी भाई, मैं हाजिर हूँ, क्या हुआ? अमजद ने पूछा। एहतशाम ने एक नफरत भरी नज़र सवेरा पर डाली। वो लड़की साख्त खड़ी ये सब तमाशा देख रही थी। मुझे उठाओ और जल्दी से मेरा हुलिया तब्दील करवाओ, एहतशाम ने अमजद को हुक्म दिया, जैसे कोई बादशाह हो। अमजद ने हैरत से सवेरा की तरफ एक नज़र देखा। इसे लगा शायद नई दुल्हन ये सब काम करेगी, मगर एहतशाम की आंखों में गुस्सा देखकर वो चुप रहा। सवेरा ने चाहा कि वो आगे बढ़कर अमजद की मदद करे, मगर एहतशाम ने इसे देखते ही दोबारा हाथ से रोका। तुम वहीं खड़ी रहो, मेरे करीब आने की ज़रूरत नहीं। सवेरा का दिल कट कर रह गया। इसकी आंखें भर आईं। अमजद ने एहतशाम को सहारा देकर बिस्तर पर बिठाया। सवेरा ने अलमारी से कपड़े निकालने के लिए कदम बढ़ाया। एहतशाम ने फिर इसे टोक दिया। अमजद खुद निकाल लेगा। सवेरा कमरे के कोने में खड़ी सिसकियां दबा रही थी। एक औरत के लिए इससे बड़ी जिल्लत और क्या होती। इसका शौहर इसे अपने पास भटकने तक नहीं दे रहा था। एहतशाम जानबूझकर अमजद से बातें करने लगा। वो सवेरा को ये जताना चाहता था कि वो यहाँ फजूल है। मुझे वो इतर लगाओ जो मीना ने तोहफे में दिया था। एहतशाम ने जानबूझकर मीना का नाम बुलंद आवाज़ में लिया। सवेरा को लगा जैसे किसी ने इसके सीने में खंजर घोंपा हो। वो तड़प कर रह गई, मगर लबों पर खामोशी की मेहर थी। अमजद भी इस सूरत हाल से बहुत शर्मिंदा सा लग रहा था, मगर एहतशाम की अना इस वक्त सातवें आसमान पर थी। वो अपनी माजूरी के बदला सवेरा की ममता से ले रहा था। सवेरा को समझ आ गया कि ये सफ़र बहुत कठिन होने वाला है। वो सिर्फ एक वनी था जिसका इस घर में कोई हक ना था। सवेरा से ये सब मज़ीद देखा ना गया। इसका कदम घुटने लगा और वो वॉशरूम की तरफ भागी। दरवाज़ा बंद करके वो फूट फूट कर रोने लगी। इसकी सिसकियाँ दीवारों से टकराती रहीं, मगर सुनने वाला कोई ना था।
وہ اپنی ذلت اور نصیب پر تڑپ رہی تھی۔ باہر امجد نے احتشام کو ویل چیئر پر بٹھایا، وہ اسے کمرے سے نکال کر باغ کی طرف لے گیا۔ باغ کی ٹھنڈی ہوا بھی احتشام کے غصے کو کم نہ کر سکی۔ امجد نے جھجکتے ہوئے آخرکار پوچھ ہی لیا، بھائی آپ نے یہ شادی کیوں کی؟ آپ تو مینا باجی سے… وہ کہتے کہتے رک گیا۔ احتشام نے ایک لمبی اور بہت گہری سانس بھری۔ اس کی آنکھوں میں کرب اور بیزاری کا سمندر تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا یار، میں بالکل نہیں چاہتا تھا۔ اس کا لہجہ ٹوٹے ہوئے شیشے کی طرح چبھتا ہوا تھا۔ ماموں نے کہا کہ مجھے صحیح ہونے کے لیے سہارے کی ضرورت ہے۔ میں خود بیزار ہوں اس عورت سے، اس کے وجود سے۔ ایک ہی رات میں اس کی شکل نے مجھے بیزار کر دیا ہے۔ وہ اپنی تمام تکلیف کو ذمہ دار سویرا کو ٹھہرانے لگا، مگر حقیقت تو اس ماضی کے اندھیروں میں چھپی تھی۔ جب حویلی کے آنگن میں کہکے گونجتے تھے، ماموں اور مامی کا بھانجا باتش ان کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ چھوٹا سا معصوم بچہ سب کی آنکھ کا تارا تھا۔ فارس جو سویرا کا بھائی تھا، باتش کا بہترین دوست تھا۔ دونوں سارا دن ایک ساتھ کھیلتے اور شرارتیں کرتے۔ مگر تقدیر کو اس دن کچھ اور ہی منظور تھا۔ کھیل ہی کھیل میں بچوں کے درمیان معمولی لڑائی ہوئی۔ بچپنے کی عزت میں فارس نے باتش کو دھکا دے دیا۔ بدقسمتی سے باتش پیچھے موجود گہرے کنویں میں جا گرا۔ ایک پل میں حویلی کا سکون ماتم میں بدل گیا۔ ماموں کا غصہ آسمان کو چھونے لگا تھا۔ انہوں نے خون کے بدلے خون کا مطالبہ کر دیا۔ فارس کی زندگی اب موت کے شکنجے میں تھی۔ تب مکار ماموں نے ایک نیا کھیل کھیلا۔ انہوں نے ونی کی ظالمانہ رسم کا سہارا لیا۔ یا فارس کا خون ملے گا یا ان کے گھر کی لڑکی۔ سویرا جو شہر میں اپنے خواب بن رہی تھی، اسے بھائی کی جان بچانے کے لیے قربان کر دیا گیا۔ ماموں نے احتشام کے سر یہ بوجھ ڈال دیا۔ انہوں نے اسے سہارے کا جھوٹا دلاسا دیا تاکہ وہ اپنی بیٹی مینا کو اس معذور سے بچا سکیں۔ احتشام اس سازش سے بالکل بے خبر تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ سویرا اس کی زندگی میں رکاوٹ ہے، جبکہ سویرا تو خود اس آگ میں جھونکی گئی تھی۔ احتشام نے غصے میں مامی کی طرف دیکھا۔ مامی، میں اسے ایک پل برداشت نہیں کر سکتا۔ مامی نے اپنی چال چلنے کا ایک بہت بہترین موقع پایا۔ دیکھو احتشام، یہ شہر کی پڑھی لکھی لڑکیاں مکار ہوتی ہیں۔ یہ تمہاری خدمت نہیں، تمہاری جائیداد پر نظر رکھتی ہیں۔ احتشام کا خون یہ سن کر مزید کھولنے لگا۔ اسی لیے تو میں نے اسے اپنے پاس نہیں آنے دیا، وہ بولا۔ مامی نے آہستہ سے اس کے کان میں زہر گھولا۔ بیچاری مینا تو تمہارے غم میں رو رو کر پاگل ہو گئی ہے۔ وہ تو اس لڑکی کا نام سن کر فون بھی نہیں اٹھاتی۔ اسے لگتا ہے تم نے اسے دھوکہ دے کر یہ شادی کی۔ احتشام کے دل میں اپنی محبت کھونے کا ڈر بیٹھ گیا۔ مامی، میں مینا کو کیسے یقین دلاؤں کہ میں مجبور تھا؟ مامی نے جھوٹا دلاسا دیتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ بس اس سویرا کو اپنی اوقات میں رکھو، اسے سر نہ چڑھاؤ۔ جتنا اسے ذلیل کرو گے، مینا اتنی جلدی واپس آئے گی۔ احتشام نے مامی کی باتوں کو سچ مان لیا۔ اسے لگا کہ سویرا ہی اس کے اور مینا کی دشمن ہے۔ مامی نے اسے باور کروایا کہ سویرا ایک بوجھ ہے، اسے کچن کے کاموں میں لگاؤ، اسے نوکرانی بنا کر رکھو۔ احتشام نے خاموشی سے سر ہلا کر حامی بھر لی۔ مامی کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک آ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ احتشام کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ انہوں نے ایک تیر سے دو شکار کر لیے تھے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ایپیسوڈ بہت پسند آیا ہوگا۔ کل انشاءاللہ 10:30 بجے اس ہی ناول کی سیکنڈ ایپیسوڈ اپلوڈ ہوگی۔ اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ مجھے سپورٹ کرنے کے لیے۔ آپ لوگوں نے مجھے بہت پیارے پیارے نام سجیسٹ کیے تھے ہیرو ہیروئن کے لیے، اور میں بہت زیادہ کنفیوز ہو گئی تھی کہ اس میں سے کون سا مجھے سلیکٹ کرنا چاہیے، کیونکہ میرے ناول کے اندر فی الحال تو ابھی ایک ہی کپل جو ہے رائٹر نے سوچا ہے۔ تو اس لیے ہم نے جو ہے ہمارے جو فرسٹ کمنٹ آیا تھا ہمارا اس پوسٹ کے اوپر، اس میں تھا ہمارے ایک ریڈر کے میسیج میں انہوں نے نام سجیسٹ ہمیں کیا تھا احتشام اور سویرا، تو ہم نے انہی کو چوز کیا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے ناولز کے اندر باقی کے جو نام آپ لوگوں نے ہمیں پیارے پیارے سجیسٹ کیے تھے وہ بھی بہت پیارے تھے۔ آنے والے ناول کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ انہی ناموں کو استعمال کیا جائے۔
بہت شکریہ آپ لوگوں کا پیار دینے کے لیے۔ اللہ حافظ۔